محمد احمد سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں، کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ جی ہاں، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ البتہ کچھ گناہگار معاذ اللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ضرور جائیں گے، جہنم میں ضرور جائیں گے۔ سب نہیں، سب گناہگار نہیں، جس پر اللہ کی رحمت ہوئی وہ معاف فرما دے، محبوب کی شفاعت سے اس کو بخش دے، کسی اور کی شفاعت سے، بزرگوں کی شفاعت سے وہ بخشا جائے۔ تاہم یہ کہ کچھ گناہگار جہنم میں ضرور جائیں گے اور بعد میں وہ جہنم سے عذاب پا کر نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اب اس میں یہ اگر کہے نا کہ یار چلو جنت تو جائیں گے یار، تو اب عذاب سہ لیں گے، تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا، توہین کی اس نے اللہ کے عذاب کو گھٹیا جانا، ہلکا جانا، تو اس لیے اب وہ ایمان سے نکل گیا۔ اس لیے اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں جان سکتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کا عذاب ہلکا ہے بھی نہیں، وہ اتنا خوفناک ہے، اتنا خوفناک ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ سب اس کی گرمی اور اس کی بدبو سے مر جائیں۔ تو جس کی سوئی کی نوک وہ جہنم ہم سے کروڑوں میل دور، اور ایک سوئی کی نوک کے برابر کھلے تو یہ تباہی مچ جائے، سب ہلاک ہو جائے۔ تو آپ بتائیں کہ جو اندر جائے گا چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائے اس کا ہوگا کیا؟ جہنمیوں کو جو پلایا جائے گا نا لکوڈ، مشروب، تو وہ لکوڈ اگر ایک ڈول اس کا دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا بھر کی معیشت تباہ ہو جائے، ساری کھیتیاں، سارے باغات، سارے اناج سب تیس نیس ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو یہ کیسا خوفناک مشروب ہوگا، کیسا لکوڈ ہوگا یہ، جس کو جہنم میں جو جائیں گے ان کو پلایا جائے گا۔ تو اللہ کے عذاب کو کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی خواب میں بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں یہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ خواب پر کوئی حکم شرعی نہیں لگتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ وہ ہلکا ہے ہی نہیں، اس کو ہلکا سمجھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایمان کی سلامتی جسے نصیب ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا، تو فی زمانہ ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس میں اس معاملے میں توجہ نہیں ہے، یا جس کو توجہ ہو اس کو کیا ایسے انداز اختیار کرنے چاہیے توجہ لینے کے لیے ایمان کی سلامتی حاصل ہو جائے؟ یہ کسی کو بھی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو بس خلاص اب جو چاہوں کروں، جو چاہوں بولوں۔ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین ڈرتے رہتے تھے برے خاتمے کے، خوف سے نیندیں اڑ جاتی تھی، اتنا روتے تھے، تڑپتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان نکال نہ لیا جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جس کو زندگی میں ایمان کی بربادی، ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا، خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان نکال دیا جائے۔ تو اب ایمان کا تو ایمان جانے کا تو خوف کتنوں کو ہے، دیکھیں آپ پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے جتنی یعنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کی حفاظت کا اتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی فکر کی جاتی ہے۔ سب سے قیمتی، بلکہ قیمتی کہنے کو انمول، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہو سکتی، یہ ہے ایمان۔ تو اب اس کی حفاظت کا کتنا خیال ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ چند سکے ہیں اس کی حفاظت کا خیال ہے، رقم کی حفاظت کا خیال ہے کہ جیب نہ کٹ جائے، زیادہ رقم ہے بینک میں رکھو، سونا ہے تو لاکر میں رکھو۔ اس طرح آدمی حفاظت
کی ترکیب کرتا ہے، پہرے میں رکھتے ہیں. جس کو جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ گارڈ کے پہرے میں رہتا ہے. جان قیمتی ہے لیکن ایمان واللہ جان سے بھی قیمتی ہے. جان تو ایک دن جائے گی ایمان کبھی نہ جائے. ہم سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان جدا نہ ہو، بس یہ ذہن ہونا ضروری ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، ایمان کی حفاظت کے تعلق سے بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں اس طرح کے بے شمار وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کے کہنے سے بندہ کفر میں جا پڑتا ہے. اس کو ضرور پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.